نفل و عبادت میں مبتلا ہونا چاہیے ہمیں۔ رب تعالیٰ یہی وہ مہینہ ہے جس میں یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نزول کرا، قرآن اتارا ہم نے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور نماز ہرگز نہیں چھوڑنا، چاہے وہ اس مہینے میں ہو یا کوئی بھی مہینے میں ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ آج بھی ہم افطار اور سحری کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہوئے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کھائیں کہ ہمیں سحری میں ہم ایسا کیا کھائیں جس میں ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں پیاس نہ لگے۔ ارے نادان، تمہیں 11 مہینے دیے تھے رب تعالیٰ نے، تو اس میں کیا کرے؟ کیا تمہیں کھانا پینا راز نہیں آیا ان 11 مہینوں میں؟ کیا ان 11 مہینوں میں تمہیں سونا راز نہیں آیا؟ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کری ہے۔ اس کا ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واقعہ کچھ ایسا ہے، دو صحابی کسی غزوات میں کسی جنگ میں شہید ہوئے۔ تو دونوں بھائی تھے، پہلے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، پھر اسی جنگ کے دوران دوسرے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو حضرت ایک عظیم الجلیل القدر صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں وہ دونوں صحابی رسول آئے۔ تو وہ صحابی رسول وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ رسول کی وہ دو صحابی جو بڑے والے تھے وہ پہلے کہہ رہا آپ پہلے تشریف لے، دوسرے والے جو تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ جو بات تھی یہ حضرت طلحہ نے پورے مکہ المکرمہ میں بتائی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے جب بڑا اتنا پرہیزگار ہو پر چھوٹا پہلے چلے جائے؟ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، یہ بات سنی، تو آقا مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا والا اس وجہ سے گیا کیونکہ اس نے زیادہ رمضان پائی تو اس کی فضیلت اور ہو گئی۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت اور نماز قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ اس مہینے میں آپ جو بھی ایک اچھا کام کریں گے اس کا آپ کو دگنا ثواب ملے گا، 70 گنا اور 1000 گنا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ رب تعالیٰ یہ وہی مہینہ ہے قرآن جس میں نزول ہوا اور جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ختم کریں۔ پھر اس کے بعد اگر جو اس مہینہ مبارکہ میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں بھی اگر اس کا روزہ رکھے تو بھی وہ جو روزہ رکھ رہا ہے بعد میں یہ اس روزے کے حد تک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں ایسا ہو کہ بہت زیادہ ہی عذر ہو، یعنی رکھنے کی حالت نہ ہو، تو ہم اس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ پر ایسا بلا وجہ چھوڑنا کہ یار سر دکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب بلا وجہ کی بے بنیاد طریقے کی سوچ ہے۔ اور رہی بات اور نماز کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ ہمیں تحفہ ملا ہے رب تعالیٰ سے۔ جب آقا نامدار مدینے کے تاجدار شب معراج پہ گئے تھے تب ملی کتنی ملی تھی؟ 50۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، پھر وہ 5 کام ہوتے ہوتے کتنا ہو گیا؟ 5۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی نہ چھوڑیں۔ اب آپ بتائیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نماز چھوڑنے کا کیا انجام ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
ایک وقت کی نماز چھوڑی، اس سے جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے چہرے سے ہم نے نور ہٹا دیا، جس نے ظہر کی نماز چھوڑی ہم نے ان سے رزق دور کر دیا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی ہم نے اس سے صحت و جسمانی جو جتنی بھی صحتیں ہیں وہ ہم نے اس سے دور کر لی، اور جس نے مغربی چھوڑی ہم نے اس سے کھانے میں لذت چھین لی، جو ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے کا وہ ہم نے اس سے چھین لیا، اور جس نے عشاء چھوڑ دی تو ہم نے ان سے سکون اطمینان سب چھین لیا۔ یہ آقا نامدار کی حدیث ہے۔ پھر اس نے جس نے نماز پڑھی اس کا یہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ، ہم اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ جو ہمیں ایک نماز پہ ثواب ملتا ہے وہ ہمیں جماعت کے ساتھ 27 مرتبہ اور زیادہ ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کیا حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا 20 حج سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے کے ساتھ کیے۔ جس نے ظہر کی نماز جو ہے جس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے 40 حج کس کے ساتھ کیے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ جس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کری تو گویا کہ اس نے 60 مرتبہ حج حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ ادا کرے۔ اور جس نے مغرب جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے 80 مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ حج کیے۔ کتنے مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ خود فرماتے اس نے میرے ساتھ حج کتنے کرے؟ 100 حج کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بات ہی نماز پڑھنے پہ ہے، اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں بھی اور رسول اللہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن حجر الہیثمی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب جوازن میں لکھتے ہیں، روایت فرماتے ہیں ایسے 5 عذاب جو دنیا میں آئیں گے اس آدمی پر، 4 سے 5 عذاب ہیں جو یہاں اس کو بھگتنے ہیں، اور پھر 3 عذاب نزاع کے وقت۔ نزاع کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی روح پرواز کر رہی ہو، یعنی آپ کی روح جب نکل رہی ہو آپ کے جسم سے۔ پھر قبر میں 3 عذاب، پھر آخرت میں الگ عذاب۔ تو دنیا کے عذاب ایسے ہیں کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی، سب سے پہلی مرتبہ اس کی کیا ہوگی؟ عمر کم ہو جائے گی، اس سے چہرے کا نور سب چھین لیا جائے گا، اس کی دعائیں رد ہوا کرے گی، اور پھر اس کی جو نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں گے وہ اس کے حق میں کبھی نہیں آئے گی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا، حالانکہ وہ امت کے لیے دعا کرے، یا اللہ امت کو بخش دے، تو وہ آتا بھی امت میں ہے تو پوری امت کی، حالانکہ امت کے حق میں چلے جائے گی پر اس کے حق میں نہ آئے گی۔ یہ 5 عذاب ہے اس کے اوپر۔ پھر نزاع کے وقت، پھر قبر میں کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ابن حجر فرماتے ہیں وہ جو مرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، کھولتی ہوئی آگ، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ایک ایسا سانپ آئے گا جو اتنا مارے گا، ایک مارنے پہ وہ 70 گز نیچے دھس جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا گہرا عذاب۔ کیا ہم نماز اور آخرت کا تو عذاب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اتنی سختی سے تمہارا حساب لے رہا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ اور ہم
آج ہم اپنے گرمان میں جھانک کے دیکھیں ہم کتنا صحیح ہیں. ہم فجر میں سوئے رہتے تھے ہے کہ نہیں؟ کچھ منٹ کی لذت کے لیے ہم رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑی اس پہ 2 لاکھ اور کچھ سال کا عذاب میں مبتلا رہے گا. ایک نماز چھوڑنے پر. کتنی نماز؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر. اور وہ نماز پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم جا رہا ہے، کتنا وقت جا رہا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ ہے کہ نہیں؟ اب ہم کچھ چند منٹ کی لذت کے لیے ہم کیا 2 لاکھ سال کے عذاب کو ہم آزما سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آزما سکتے ہیں 2 لاکھ، جس کا ایک دن کچھ 1000 سال کے برابر ہوگا؟ تو کیا وہ 2 لاکھ سال کے ہم ایسے گزار سکتے ہیں؟ عزیز گرامی وقار، یہ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اب یہ تو بات رہی عذاب کی، پھر رجوع کا معاملہ یہ ہے میں رب اتنا کریم ہے. قرآن میں سورۃ الانفطار میں رب تعالیٰ 6ویں آیت میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف کس نے منہ موڑ دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی وہ پیداوار جس نے خلق ہے. اب میرے کو ایک بات بتائیے، اگر سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ آپ کو پیدا کرا، اس رب نے پیدا کر کے آپ کو ادھر چھوڑ تو نہیں دیا، پیدا کر کے آپ کو ادھر چھوڑا نہیں، آپ کو ماں عطا کری. اب ماں کی ممتا بھی، اگر وہ ماں جیسا کہ آپ پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں آئے، آپ کیسے تھے اسی حالت میں آپ کی ماں نے آپ کو بوسہ دیا، تو ماں کے دل میں آپ کے لیے ممتا کا پیار ڈالا. یہ میرے رب کا پہلا کرم. آئے تو یوں بھی تھے بہت، کتے بلی جانور، آپ کو کیا بنایا؟ انسان. اور انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات. اب اس کے بعد آپ پیدا ہوئے، پھر آپ کے پاس بولنے کا ٹوٹنا نہیں تھا، آپ کو لفظ سے انجم کرا، آپ کو منور کرا لفظوں سے بولنے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ، یہ رہی بات ماضی کی. اب دیکھیے بات، جب ماں باپ کے حقوق، ماں نے آپ کو پیدا نہیں کرا، ماں نے آپ کو جنا ہے. اب وہ ماں، اب جس نے آپ کو جنا ہے، اس کے حق وہ نہیں ہو سکتے، پورے نہیں ہو سکتے. تو وہ خالق جس نے آپ کو پیدا کرا، آپ تو اس کی مخلوق ہو، تو اس کے حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ رہی بات یہ ہو گئی ماضی کی. آج ہم کون ہیں؟ آج ہم یہ ہے کہ ہم کو سب کچھ کام کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم آج خاں ہیں، ہم خاں چودھری ہیں، ہم امیر ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں تو بھی مایوس کرا. ہم پڑھتے نماز، ہم رب تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، نہیں جاتے. پھر بھی رب تعالیٰ نے کیا ہمیں مایوس کرا؟ نہیں کرا. یہ رہی بات ماضی کی. اب آتی ہے بات مستقبل کی، آنے والے کی. اب تم نے بہت کما لیا، سب کچھ کر لیا، اب تم بزرگ ہو گئے. پھر وہ جو دور تم پیدا ہوئے تھے، جب تم چل نہیں سکتے تھے، تمہیں چلایا گیا. اب یہ پھر واپس سے یہ دور تم پہ واپس آئے گا. کب آئے گا؟ جب تم بزرگ ہو جاؤ گے. تم چارپائی پہ لیٹا دیے گئے. چارپائی کے بعد تمہارا بیٹا آتا ہے اور سلام دعا کرتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارا جو پٹیا ہے وہ گھر کے باہر رکھ دیا جاتا ہے کہ بابا کے اس سے
وہ جراثیم ہوں گے تو بچوں کا افیکٹ پڑے گا، بچے بیمار ہوں گے. پھر جب تمہیں تمہارا وہ اٹھاتے چارپائی ادھر ادھر کرنے کے لیے، جب ناک پر کپڑا باندھ کے اٹھاتے ہیں، اور ڈاکٹر جب بیٹا جب دعا کرتا ہے پاپا کو پردہ مل جائے، تو کیا ہم تمہیں اس وقت بھی نہیں پردہ دیتے؟ تو اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے تو ہم نے اس کو موت دی، موت کے بعد ہم نے اس کو قبر دی. اب دیکھیے یہ بات، مرا تو کتا بھی تھا، مرا تو بلی بھی تھی، نہیں، اور سائڈ میں پٹک دی، سائڈ میں پھینک دی، اس کو کھسکا دی اس کو. پر نہ میرا رب فرماتا یہ میرا شہنشاہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اسے پہلے غسل دو، غسل دلانے کے بعد اس کو سفید لباس میں، کفن میں اس کو باندھو، اس کو پہناؤ. مرا تو کیا بھی تھا، جانور بھی مرے تو اس کو روڑی پہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کر دیا جاتا تو الذی خلقک فسواک فعدلک، میرا رب کریم ہے. پھر جب تمہارا، اب دیکھیے، اب جب دے جا رہے ہیں تو اتنا وہ ہے کہ جب جنازہ کندھے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ آگے چلتے جاتے ہیں اور آپ کی سواری پیچھے پیچھے آتی جاتی ہے. ہاں، اور پروٹوکول کی بات کرتے ہو تم، ارے ایسا پروٹوکول کہ جب کھانا امام کعبہ بھی تمہارے پیچھے ہو. یہ میرے رب نے تمہیں دیا اور تم نے کیا کرا. ما غرک بربک الکریم، بے شک وہ رب بڑا کریم. اب جب ہو گئی نماز جنازہ، اس کے بعد کیا تھا، تمہیں فرماتا ہے میرے اس کے لیے گھر تیار کرو، چھوٹا سا گھر تیار کرو، اس میں پردہ لگا، پھر اس کو مدفون کرو. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب تک رکو، جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے، اور اس کے بعد اس کی کھال اتارنے کے بعد گوشت بنا کے تقسیم کرنے تک وہاں رکنے کا حکم ہے. کبھی فاتحہ کروا دی، کبھی درود شریف، کبھی قل ہو اللہ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا. اب انسان خود غور کرو، اتنا رب تعالیٰ نے ہم سب اس دنیا میں آئے تب سے کرم نوازی کری، اور جب ہم اس دنیا سے گئے تب تک کریم رہا وہ. اس نے تو ہمیں کسی کے سامنے ذلیل و رسوا تو نہیں کرا نا. تو پھر آج ہم کیوں اس رب تعالیٰ کے عبادتوں سے دور جاتے ہیں؟ کیوں ہم دور جاتے ہیں اس رب تعالیٰ کی عبادتوں سے، اس نے جو ہمیں فرمایا ہے؟ البتہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا میں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور اس کے بعد ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.